السلام علیکم احباب۔ قرب الہی در حقیقت ترک مولا کے بعد جو اگلا مقام ہے وہ قرب الہی کا ہے، یعنی ترک مولا ہی در حقیقت قرب الہی ہے۔ جب انسان جو ہے وہ اپنی ہستی کی نفی کے پراسی سے گزر کے اللہ کی ذات، اس کے قرب، اس کے وصل میں جب ہے وہ تحلیل کر دیتا ہے اپنی ذات کو۔ مقام قرب در حقیقت یہ قربت سے لفظ نکلا ہے۔ قرب جو ہے قربت سے یعنی قریب ہونا، اور اس کو وصل بھی کہتے ہیں۔ تو مقام قرب جو ہے وہ ترک مولا کے ہی درجے کو کہا جاتا ہے، جب انسان جو ہے اللہ کی ذات سے، حق کی ذات سے، اس نور سے جب واصل ہوتا ہے، جب دنیا کو ترک کر کے، عقبا کو ترک کر کے، اپنی ہستی کی نفی کر کے، اپنی ہستی کو مٹا کے ترک مولا کی سٹیج پہ پہنچتا ہے، تو وہ در حقیقت قرب الہی کے اندر واصل ہو جاتا ہے، وہ قرب الہی کے مقام پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ علامہ اقبال سرکار کا ایک شعر بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ تو وہ زمان و مکان جو اور بھی ہیں وہ در حقیقت ایسے ایک باطنی زندگی کے اندر ایسے مقامات، ایسے درجے ہیں کہ جن کا انسان کو ابھی تک ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے۔ ان کو عقلی طور پہ، علم کے طور پہ انسان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ درجے تبھی سمجھ آئیں گے جب کوئی انسان روحانی زندگی میں اتر ہے، روحانی زندگی کو جب اختیار کرتا ہے، اس کے بعد ہی وہ سارے کے سارے باطن کے بھید، باطن کی زندگی کا جو عرفان ہے اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس پہ وہ منزلیں درجہ بدرجہ اس پہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جوں انسان اس روحانی زندگی میں ترقی کرتا ہے تو نئی سے نئی دنیا، نیا سا نیا جہان، نئے سے نئے پہلو جو ہیں وہ اس کے آگے کھلتے ہیں۔ وہ کسی نے اسی لیے لکھا ہے، کباب سیخ ہیں ہم، ہر سو کروٹیں بدلتے ہیں۔ کباب سیخ ہیں ہم، ہر سو کروٹیں بدلتے ہیں۔ جب جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ دوسرا بدلتے ہیں۔ جب مکمل انسان ایک تکمیل میں سے گزرتا ہے، ایک درجے پہ گزرتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات اس کو اگلے درجے میں منتقل کر دیتی ہے۔ ہر درجہ ایک نیا جہان ہے، ہر درجہ ایک نئی دنیا ہے۔ وہ پچھلی دنیا سے آگے جو ہے اس سے بھی بہتر و بہتر و بہترین جو ہے وہ درجات شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس ساری روحانی زندگی کے پراسز یہ ہیں کہ قرب الہی در حقیقت اللہ کی ذات سے واصل ہونا ہے، اور قرب الہی کو ہی در حقیقت جو ہے وہ شان، وہ عظمت جو ہے وہ حاصل ہے کہ انسان پھر ہر چیز سے ما سوا ہو کے فقط اس کی ذات کے اندر جو ہے وہ مستغرق ہو جاتا ہے۔ اس کا ظاہر، اس کا باطن ایک ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں وہ فرمان ہے کہ اول بھی اللہ کی ذات ہے اور آخر بھی اللہ کی ذات ہے، ظاہر بھی اللہ کی ذات ہے اور باطن بھی اللہ کی ذات ہے۔ یعنی وہ باطن میں جس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی چیز کو پھر وہ ظاہر میں بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو ہر طرف پھر اسی ایک ہی نور کی جلوہ گری دکھائی دیتی ہے۔ وہ دوئی سے نکل کے یکتائی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ تو قرب الہی کا وہ درجہ جہاں پہ دوئی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے سارے حجاب بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو ظاہری دنیا میں بھی بس اسی کی جلوہ گری اللہ ہی کا نور دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں واصف صاحب فرماتے ہیں، احباب کی صورت ہو کہ غیار کی صورت، ہر چہرے میں نظر آتی ہے یار کی صورت۔ تو وہ جب وہ انسان جو ہے سالک جو ہے یہ سلوک کی ساری منزلیں طے کر کے مقام قرب میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کوئی غیر، اس کے لیے کوئی غیر باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کو ہر صورت میں پھر اپنے ہی محبوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ چہرے میں ہے آئینہ کے آئینے میں چہرہ، چہرے میں ہے آئینہ کہ آئینے میں چہرہ، معلوم نہیں کون کسے دیکھ رہا ہے۔
تو یہ مقام قرب در حقیقت انسان پھر اپنے آپ ہی کی تجلیات کا جو ہے وہ نظارہ اور مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ جو مقام قرب ہے وہاں پر اپنی ہستی کو تو اس نے نفی کر دی، اب یہ آئینہ جو ہے انسان نے وہ اس کے آئینے میں داخل ہو گیا، اللہ کے آئینے کے روبرو آ گیا، تو پھر ہر طرف اس کو اللہ ہی کا نور جو ہے وہ دکھائی دے گا، غیر وہاں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، حجاب اس کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو در حقیقت مقام قرب جو ہے یہی مقام وصل ہے، اور یہ مقام توحید ہے، یہاں پہ دوئی کوئی نہیں ہے، غیر کوئی نہیں ہے، یہاں پہ انسان جو ہے وہ اللہ کی معرفت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ شریعت کے علم کو اس نے حاصل کیا، شریعت کے علم کو سمجھنے کے بعد وہ جب اس نے عمل کی زندگی کو اختیار کیا پھر وہ صاحب طریقت بن گیا، طریقت میں سے گزر کے جب اس نے اپنی ساری ہستی کو نفی کی وہ حقیقت میں داخل ہو گیا، اس کو اپنی حقیقت کہیں دکھائی نہیں، تو پھر حقیقت سے گزر کے ٹھیک ہے پھر وہ معرفت میں داخل ہو گیا، پھر اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، اور جب اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی تو در حقیقت وہ اپنے آپ کی معرفت سے بھی آگاہ ہو گیا کہ مجھے جو اللہ کی ذات نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، اپنا نائب بنایا، وہ کس وجہ سے بنایا، اس کے اندر چھپا ہوا بھید کیا تھا، تو اس درجے پہ جا کے انسان کو اپنی معرفت بھی نصیب ہو جاتی ہے، وہ حقیقت سے گزر کے جو حقیقت کے پردے میں چیز چھپی ہوئی تھی وہ یہاں ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو جو ہے مقام قرب کہتے ہیں، جہاں پہ کوئی دوئی کوئی غیر باقی نہیں رہتا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اس لیے میں آج یہ ٹاپک لے کے آیا تھا کہ مقام قرب جو ہے یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں نے کہا میں ان کا جواب آپ دے دوں ایک ویڈیو بنا کے، تاکہ ان کو اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔